نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، کچھ کہنے اور سننے سے قبل سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئی طوفان پیدا کر، اور جان ان پہ دیں گے ان سے محبت کریں گے ہم، جان ان پہ دیں گے ان سے محبت کریں گے ہم بے وفا نہیں کہ عداوت کریں گے ہم، جان ان پہ دیں گے ان سے محبت کریں گے ہم بے وفا نہیں کہ عداوت کریں گے ہم، اور جس نے ہم کو بھلانا گوارا نہیں کیا اس ذات و صفات کی مدحت کریں گے ہم۔ اور عزیزان محترم، درود پاک کے لیے جب کہا جائے تو محبت کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی علی واحدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اللہ کے مقدس قرآن میں سے ایک بہت مشہور آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والے پاک ہیں، اور ایسے پاک ہیں کہ ان کے تعلق سے کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی شبہ کرے کہ نبی کے گھر والے پاک نہیں ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور جو وہ یہ کہے کہ نبی کے گھر والوں کی شان میں وہ یہ کہے کہ نبی کے گھر والوں کی شان میں کوئی اس انداز سے کہے کہ ان کے گھر والے پاک نہیں ہیں تو یاد رکھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن بھی نہیں ہیں۔ جو ان کے پاک ہونے میں شک و شبہ رکھے تو وہ شک و شبہ رکھے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی وہ سچی کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن سچی نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی انسان یہ کہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے رسول نے پہلے ارشاد فرمایا تھا
کیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، جب اسے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم کبھی پریشان نہیں رہو گے، کبھی پریشان نہیں رہو گے اور ایمان پر اٹل رہو گے، کسی کے بہکائے میں بھی نہیں آ۔ پیارے رسول کا فرمان فرمان ہی رہے گا اور فرمان ہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو انسان میں جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے کہ نبی کے گھر والے پاک ہیں اور ایسے پاک ہیں کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے اور کعبے کا طواف کیا، اور اگر عورت حیض و نفاس میں ہے تو اسے حکم بھی نہیں ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے، کیا اسے حکم بھی نہیں ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے، لیکن اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے نبی کے گھر والے تو پاک ہیں اور وہ ایسے پاک ہیں کہ حضرت علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں؟ حضرت علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں، اور وہ حضرت علی کی شان، اللہ کے پیارے رسول کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں حضرت علی۔ ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم جب سویا کرو تو 5 کام کر کے سویا کرو۔ کیا؟ 5 کام کر کے سویا کرو۔ آج کا مسلمان کتنا پریشان ہے، آج کا ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں، جب انسان پریشان ہے تو ہمارا بھائی تو پریشان ہے ہی، لیکن اس میں عورتوں کی تعداد اور زیادہ ہے۔ ذرا سا سر میں درد ہوا تو اللہ کے فریضے کو، اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتی اور مزاروں کے چکر لگانا شروع ہو گئے۔ ذرا سا سر میں درد ہوا، میں مزاروں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھ لیں اگر پریشان ہے تو اسی حکم کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق گھر ہی میں رہ کر، شریعت کے حکم کے مطابق گھر ہی میں رہ کر نماز کو ادا کریں، اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کریں مولا کائنات میں نے تیرے اس فریضے کو ادا کیا ہے جو تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، مولا اس نماز کی برکت سے میری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اگر بیمار ہے تو رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، مولا کائنات یہ تیری ہم نے نماز کو ادا کیا ہے، اللہ اسی نماز کی برکت سے میری تمام بیماریوں کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ اسی نماز کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا کہ نماز کے بعد جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے بعد کی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسن و حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اور میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا الحسن والحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ اس دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو کہ پورے ایک مہینے میں مسلسل نماز پڑھ لے، ایک مہینے میں، کیونکہ 22 28 سب بھی دن گزرے پھر وہی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، لیکن یاد رکھ لیں کوئی عورت ایسی نہیں مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی شان۔ حضرات آج کی عورت
1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یعنی کہ 6 مہینے مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جس نے اگر نماز کو ادا کیا ہے مسلسل تو وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جس نے مسلسل نمازوں کو ادا کیا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ نے مسلسل نمازوں کو ادا کیا، پڑھا ہے، ان میں کوئی حالت نہیں پائی جاتی، تو پھر امام حسن حسین کہاں سے بنے؟ امام حسین کہاں سے آئے؟ تو یاد رکھ لیں، ارے جن کے عقیدے گندی نالیوں میں پڑے وہ کیا بتائیں گے؟ بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو امام حسن و حسین اور آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان والے سب نور سے بنے، سب نور سے بنے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جب تم سویا کرو تو 5 کام کر کے سویا کرو، سبحان اللہ۔ لیکن مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ۔ مومن کے لیے موت آتی ہے ایک آن کے لیے، اور پھر وہ مومن زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بتاؤ جب ہم اپنے مردے کو جب قبر میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں تو بتاؤ یہی صورت پڑی جاتی ہے؟ یہی تو آیت پڑھتے ہیں نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا اور پھر اسی مٹی میں لوٹا دیا اور پھر تمہیں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن کے لیے موت کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتا ہے۔ ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اب کہو گے کہ بتاؤ کہ تم تو ایسے بتاتے ہی رہتے ہو، بتاؤ کوئی مومن مردہ جو انتقال کر کے گیا کوئی زندہ بھی ہوا ہے نا؟ تو ہاں زندہ ہوئے ہیں۔ حضرت فتح اللہ جن کا مزار کچھوچا شریف میں ہے، آپ کا وصال ہوا دن منگل کا تھا، آپ کا وصال ہوا دن منگل کا، آپ کے جنازے کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ آپ کے مریدین کی اتنی بھیڑ ہجوم لگا ہوا ہے، مگر جب وہ آپ کا جنازہ نکل کے جا رہا تو ایک غیر مسلمہ عورت کے جب دکان کے قریب سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا تو کھڑی ہو گئی اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہا آپ کے مریدوں نے کہ یہ بہت اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا جنازہ جا رہا۔ کہا اللہ کے ولی اور وہ بھی منگل کے دن مرے؟ وہ بھی منگل کے دن؟ ہاں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، پھر بھی منگل کے دن مرے؟ کیا اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں کیا وہ منگل کے دن مرتے ہیں؟ حضرت فتح اللہ نے کہا کہ جنازے کو یہی رکھ لو۔ جنازے کو رکھ لیا گیا اور کفن میں سے منہ نکال کر بولے میاں تو ہی بتا دے کون سے دن میں مرے کریں، کون سا دن؟ اچھا تو ہی بتا دے۔ تو اس غیر مسلمہ عورت نے کہا کہ پیر لوگ تو یا تو جمعرات یا جمعہ یا پھر پیر کے دن وصال فرماتے ہیں۔ حضرت فتح اللہ نے کہا کہ چلو واپس چلو، اب جمعرات کے دن ہی مریں گے۔ سبحان اللہ، جمعرات کے دن ہی مریں گے۔ منگل کے دن بھی زندہ رہے، بدھ کے دن بھی زندہ رہے،
اور جب جمعرات کا دن آیا تو خود ہی کفن کو پہن کر لیٹ گئے، اور جب آپ کے جنازے کو لے کر اسی راستے سے لے کر کے جا رہے تھے تو وہی غیر مسلم عورت کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگی ارے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ پہلے مجھے کلمہ پڑھا لو۔ سبحان اللہ، پہلے مجھے کلمہ پڑھا لو۔ تو مریدوں نے کہا کہ تم کلمہ کس وجہ سے پڑھتی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز دیکھ کر کلمہ پڑھ رہی ہو؟ تو اس غیر مسلم عورت نے کہا تھا ارے مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں تو موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرات محترم شاعر کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ملت کے نوجوانوں، تو مومن کو موت آتی ہے ایک آن کے لیے۔ موت بری چیز نہیں ہے، ایک تحفہ ہے۔ جبھی تو ہم اور آپ کے درمیان سے جب کوئی گزر کے جاتا ہے تو ہم اس کے احسان کے لیے قرآن بھی پڑھتے، فاتحہ خوانی بھی کرتے، میلاد شریف بھی پڑھتے، اور تمام ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارے درمیان سے جو ہمارا بھائی یا ہمارا مومن بھائی گزر کے گیا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تو ہم کہتے ہیں مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا بتائیے وہ 5 کام کون سے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یاد کر لو، بہت آسان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی جب تم سویا کرو تو 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، اور 1 پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو، اور جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، اور 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو، اور 1 پورا حج کر کے سویا کرو۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ میں اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کاموں کو کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او علی تم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 4000 دینار صدقہ دے کر کے سویا کرو، مگر یا رسول اللہ عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر چولہے میں 3 دن سے آگ تک نہیں جلی ہے، غربت کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، پوری کائنات کا رسول مسکراتا ہے، مصطفیٰ مسکرائے، میرے آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا علی جب تم سویا کرو تو تم 4 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر سو جایا کرو، 4000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن کیسے پڑھ کر سویا کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف کو پڑھ کر سو جایا کرو، تمہیں پورا 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن تو ایسی دولت ہے کہ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، اور 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکی، 2 پڑھیں تو 20 نیکی، اور 3 حرف پڑھیں تو 30 نیکیاں ملیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایسی دولت ہے۔ عرض کرتے ہیں علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی قیمت کیسے ادا کر کے سویا کریں؟ یا رسول اللہ جنت کی قیمت کیسے ادا ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا علی تم مجھ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو جایا کرو، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور 2 لڑنے والوں میں صلح کیسے کرا کے سویا کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور پورا حج کیسے کر کے سویا کروں؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا علی
تم تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کو پڑھ کر سو جایا کرو، ایک حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور علی کی شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے بھی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو علی کی شان سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل کو علم کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو۔ سارے صحابہ منتظر، سارے توجہ کیے ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہنے والا، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرما دیا تو فرما دیا، بادل ہٹ سکتا ہے، آسمان بدل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، مگر آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس لیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سارے صحابہ منتظر ہیں، کل کو علم کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے آقا نے فرما دیا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگی۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی ابن طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ان کی آنکھ میں شدت کی تکلیف ہے، کہا کہ بلایا جائے۔ حضرت علی کو بلایا گیا، لایا گیا بلا کر، آقا کی بارگاہ میں آ کر حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں علی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں شدت کی تکلیف ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب دہن شریف نکالا، تھوک شریف، اور دیا کہ علی سے آنکھوں میں لگا لو۔ اب بتاؤ کیا پوری دنیا، کیا سارے آدمی یکساں ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی لعاب دہن کو، اس تھوک کو اپنی آنکھوں میں لگا لو۔ علی کہتے ہیں آقا نے مجھے تھوک شریف دیا، میں نے آنکھوں میں لگا لیا تو بینائی اور زیادہ ہو گئی اور پوری زندگی آنکھ ہی نہیں دکھی۔